ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو۔ تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا ہے۔ جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایک دعا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا۔ روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا۔ ٹھیک، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے، یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو۔ کہ امن کے بغیر کوئی منصوب، پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں۔ اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے تین شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک، پہلے نمبر پہ عوام، عوام خود امن کے طلبگار۔ دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے، رک جائیں گے۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہماری عدالت بھی بددیانت۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری الذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم۔ تو بچوں، پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار ہم ملتے ہیں السلام علیکم، تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں ایک اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی، میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔
کیا کمال. السلام علیکم. ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم. بھائی آپ جتنے اس طرح بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے. کوئی ایسا میرے بچوں شعبدہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا. ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں، سلامتی بنیں، پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے. کوئی ایسا پھوکا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، حکومت نہیں. میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 23 سال میں امت بنائی. آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ سب ایسی کچی باتیں ہیں. نظر کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، صحبت کی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں. نظر پڑ کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے. تو اس ملک کو اگر ہم پرامن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرامن ہو جائیں. اور آپ کے لیے پرامن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ دیں. ہم اس ملک میں پرامن بن جائیں. غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں. تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں. افسر ہیں رشوت چھوڑ دیں. حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں. مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ ماریں. مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے. یہ ان مستریوں میں مشہور ہے. تو مستری وہ جڑا ایک دن دا کام ایک مہینے چ کرے. تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی، دیانتداری، انصاف، اس کو لیں. تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں. ملک پرامن ہوگا تو آگے نظام چلے گا. جب ہم پرامن ہوں گے تو 1/3 معاملہ نہیں بلکہ 1/2 معاملہ حل ہو جائے. چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے. تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط FIR کاٹنا چھوڑ دے. کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دے. کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے قلم کو بیچے نہیں. ان قریب اس کے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ 1 دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. جب ملک پرامن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہ ان کو پھل فروٹ، کیلے، سیب، امب، سنگترے، مٹھے، انار، اللہ ان کو یہ کھلا. اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں نا. تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ سکھی ہوں، خوشحال ہوں، اکانومی ٹھیک ہو. اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں. ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو. تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے. ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں. وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور ایسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے. ذمہ دار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں. تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور ذمہ دار رحم دل، نرم دل ہو جائیں، اور مزدور محنتی ہو جائیں.
تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ قرضے لے لے کر چلنا یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں، وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے۔ تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے، اور سود کو نکال دیں اور جھوٹ کو نکال دیں، تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی۔ جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی ہے، اور ایک اور چیز ادھار، ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے، تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں۔ تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک، سٹے سے پاک، جوئے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔